اس آیت کے تحت بات چل رہی تھی اور موت کا بھی ذکر آیا تھا، ایک مرتبہ اللہ رب العزت وجلال نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، دریافت کیا موت کے فرشتے سے، موت کے فرشتے سے پوچھا، اسرائیل جب میرا حکم ہوتا ہے کہ کسی کی جان نکال کر لے آؤ، کسی کی روح پرواز کر کے لے آؤ، جب میں حکم کرتا ہوں کہ فلاں گاؤں سے فلاں آدمی کو لے آؤ، تو مجھے یوں بتا کہ کبھی تیرا دل بھی دکھا، کبھی تجھے کسی پر ترس آیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کس سے؟ موت کے فرشتے سے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اے باری تعالیٰ، جب میں روح قبض کرتا ہوں، جب میں کسی کی جان کو نکالتا ہوں، جب میں کسی کی جان کو مردہ بنا دیتا ہوں، تو میں ہر ایک کی جان کے نکالتے ہوئے تو میرا دل ضرور دکھتا ہے، مگر ایک مرتبہ کا واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کا دکھ آج تک میرے دل کے اندر ہے، آج تک میں اس دکھ کو نہیں بھلا سکا۔ جب میں تنہائی میں رہتا ہوں تب بھی وہ دکھ میرے ساتھ رہتا ہے، آج تک میں اس دکھ کو نہیں بھلا سکا۔ پروردگار سے کہہ رہے ہیں موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک سمندر تھا، اس سمندر میں ایک جہاز سفر کر رہا تھا، مسافر تھے اس میں، جہاز میں، ہمارے ہاں تو نہیں ہے، دوسری جگہ دوسرے ملکوں میں جو ہے، بیرونی ممالک میں جو ہے سمندر میں جہاز سفر کرتے ہیں تو اس میں مسافر بھی ہوتے ہیں، کہ جو وہ جہاز سفر کر رہا تھا سمندر میں، آپ کے حکم سے وہ کسی بنور میں پھنس گیا، اور جب وہ پھنس گیا تو وہ غرق ہو گیا، اور اس میں کچھ مسافر تھے وہ بھی غرق ہو گئے، لیکن کچھ مسافر بچے۔ اب وہ جو مسافر بچے اس میں ایک بیٹا تھا اور اس کی ماں تھی، یعنی اس کی والدہ، اور بیٹا بھی چھوٹا سا، یعنی دودھ پیتا بچہ۔ تو وہ آپ کے جو ہے یعنی تباہ شدہ جہاز کے تختے پر، جو غرق ہو گیا تھا، اس کے تختے پر آپ کے حکم پر، آپ کے رحم و کرم پر بہتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہواؤں نے ان کو سینکڑوں میل یعنی سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے، پروردگار، جب تیز ہواؤں نے یعنی سینکڑوں میل اس بچے کو اور اس کی ماں کو سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا تو میں اس بچے کے اور اس کی ماں کے بچنے پر بہت خوش ہوا۔ اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں خوش ہوا، فوراً آپ کا حکم آ گیا کہ اس بچے کی والدہ کی روح قبض کر لے آؤ، اس بچے کی ماں کی جان نکال کر لے کر آ جاؤ۔ الہی جیسے آپ کا حکم ہوا، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، میں آپ کے حکم میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کر سکا، اور میری مجال بھی نہیں ہے۔ مولا کریم آپ خوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، میں اس حکم کو پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، میرا کلیجہ تھر تھر کانپنے لگا کہ اس بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا، یعنی وہ بچہ بھی ایسا دودھ پیتا بچہ، کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہیں، اور ایسی جگہ جہاں کوئی بستی بھی نہیں، یعنی سمندر ہے اور سمندر کے کنارے پر اس کو جو بچے کو چھوڑ دیا اور ماں کی روح قبض کر لی۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان شادی شدہ جوڑا ہو اور ان میں سے اس کے ہسبینڈ کی جو ہے اس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہو، لڑکیاں بھی ہو، جب اس کی جو ہے ان بچوں کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو یقیناً گھر والوں کا بھی دل دکھتا ہے، رشتہ داروں کا بھی دل دکھتا ہے۔ کیوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہے، کوئی یعنی سر پہ باپ کا سہارا نہیں رہا۔ تو اسی طرح اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ کا میں نے حکم پایا تو حکم پا کر میرا کلیجہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس بچے کی ماں کو میں جو ہے اس بچے کی ماں کو جو ہے میں نے مردہ بنا دیا، اور وہ بچہ بالکل بے تنہا یعنی تنہا بظاہر یار و مددگار جو ہے بے یار و مددگار، میں اس کو چھوڑ کر چلے آیا۔ تو اس کی تکلیف اور اس کا دل، اس کا دکھ آج تک میرے دل میں ہے، اس دکھ کو میں نہیں بھلا سکا۔ پھر حکم الہی ہوا، اے اسرائیل، اے موت کے فرشتے، تم یہ تو بتاؤ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ کہاں گیا اور کیسے پرورش پائی اس بچے نے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، آپ تو عالم الغیب ہے، آپ پر ظاہر بھی اور باطن بھی آپ پر آیا ہے،
आया यानी आप ज़ाहिर चीज़ों को भी जानते हैं और छुपी हुई चीज़ों को भी जानते हैं, आप तो आलिमुल गैब है, मुझे कुछ मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने अर्ज़ फरमाया, ए इज़राइल, जैसे ही वो बच्चा अकेला रह गया तो हमने उसकी परवरिश की। हमने जो कि बज़ाहिर यानी तन्हा बेयारो मददगार था, बज़ाहिर यानी उसकी परवरिश करने वाला तो अल्लाह था, लेकिन बज़ाहिर में कोई परवरिश करने वाला नहीं था। हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया, अल्लाह ताला फरमाया कि हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया कि इस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे, यानी वहां एक जजीरा था सरसब्ज सादाब, यानी खूबसूरत जजीरा था। फिर जब वो मौजे समंदर ने उसको साहिल पर डाल दिया एक जजीरे में, यानी जहां खूब हरियालियां थी और जो है दरख्त थे और फूल थे, फल थे, मौजे समंदर ने जब उसको वहां डाल दिया तो हमने फूल को हुक्म कर दिया कि इस बच्चे के लिए एक बिस्तर बिछा दो। तो फूल ने बिस्तर बिछा दिया। फिर हमने जो है धूप से यानी सूरज से हुक्म कर दिया, ए सूरज, तू अपनी तेज शुआओं से, अपनी तेज यानी तपती तपती किरणों से इस बच्चे को महफूज रखना। और फिर हमने फौरन बादल को हुक्म कर दिया कि ए बादल, जब भी तू बरसे मेरे हुक्म से तो जरा इस बच्चे से थोड़ा फासले पर बरसना, इस बच्चे को पानी का एक कतरा भी, बारिश का एक कतरे भी न लग पाए। और फिर हमने जो है दरख्तों को यानी जो शाखें थी, हमने उसको हुक्म कर दिया कि वो झुक जाए और जो फल थे झुककर, ताकि उसके मुंह में रस पहुंचता रहे। फिर वहां पर एक शेरनी थी, हमने उसकी जिम्मेदारी लगा दी। और हमने शेरनी की जिम्मेदारी लगाई, उसकी वजह बताऊंगा। अल्लाह ताला फरमा रहे, हमने एक शेरनी की जिम्मेदारी लगा दी कि इस बच्चे को रोजाना दूध पिलाती रहना। तो उसकी जिम्मेदारी क्यों लगाई? शेरनी के और भी जानवर थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इज़राइल, हमने शेरनी की जिम्मेदारी इसलिए लगाई ताकि उस शेरनी के डर से कोई जानवर वहां ना आ सके। जब जंगल में शेर होता है ना, जंगल जो है, शेर जंगल का राजा होता है ना, कोई जानवर नहीं आ सकता। इसी तरह हमने शेरनी की जिम्मेदारी लगा दी कि कोई जानवर वहां ना फटके। फिर हमने हवा को हुक्म कर दिया कि ए हवा, जब तू चले हमारे हुक्म से खूब तेज जब हम हुक्म कर दे तो जरा इस बच्चे से जो है थोड़ा थोड़ा यानी हवा यानी तेज हवा से इसको बचा कर रखना ताकि इस बच्चे को तकलीफ ना पहुंचे। फिर छोटा सा बच्चा है, जाहिर सी बात है, खेल खिलौने भी चाहते हैं तो लाला लगता है वो। तो हमने वहां के खुशनुमा परिंदों से हुक्म कर दिया कि इस बच्चे के पास चहचहाते रहे ताकि इस बच्चे का दिल परेशान ना हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, फिर वो बच्चा खूबसूरत और सेहतमंद हो गया और हमने उस बच्चे को एक कांटे चुभने का भी एहसास तक ना होने दिया, यानी एक कांटे की तकलीफ भी उसको नहीं पहुंचाई। और हमने उसको तमाम नियमतें की। फिर एक बादशाह आया, शिकार खेलता हुआ एक बादशाह आया और हमने जो है उस बादशाह को जो है यानी उस बादशाह ने उस बच्चे को देखा कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा सेहतमंद बच्चा है, बड़ा होनहार बच्चा है। वो शिकार खेलते खेलते उस बच्चे को उठाकर लेकर चला गया। अब वो जो बादशाह लेकर गया है, उस बादशाह के यहाँ कोई औलाद न थी, उसने अपना बेटा बना लिया। अब उसने उसकी परवरिश की, बड़ा हो गया। फिर उस बादशाह की जो है मौत का वक्त आ गया, वो दुनिया से जा चुका। फिर वो बच्चा उसका यानी जो बादशाह चला गया, गुजर गया, तो वो बच्चा तख्त और ताज का मालिक बन गया, यानी इख्तियार पर आ गया और संभाल लिया। और वो जिस अल्लाह ताला फरमा रहे, जैसे उस बच्चे ने जो है ओहदा संभाला, तख्त और ताज का मालिक बन गया, तो उस बच्चे के अंदर गुरूर आ गया। अल्लाह ताला फरमा रहे, उस बच्चे के अंदर गुरूर और तकब्बुर आ गया, हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। अब जो है जैसे ही वो हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा तो वो बच्चा हमारा भी नाफरमान बन बैठा। यानी ऐसा शरकस निकला, ऐसा नाफरमान निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा और अपने तस्वीर की, अपने बुत बनवाकर लोगों से सजदे करवाने लगा। अल्लाह ताला फरमा रहे, फिर जो है हमने उसकी बेहतरी के लिए, उसकी हिदायत के लिए, उसकी अच्छाई के लिए हमने अपने पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा दावत देने के लिए। ए इज़राइल, उस जालिम ने हमारे इब्राहीम पैगंबर को भी आग में झोंक दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए इज़राइल, वो बच्चा हमारा नाशुक्रा निकला,
ہم نے بہتری کے لیے پیغمبر کو بھیجا، ہمارے نبی کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے آگ میں جھونک دیا۔ اب وہ بچہ ایک بڑے ملک کا نمرود بن کر بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہے۔ ہمارے ابراہیم کو بھی اس نے آگ میں جھونکا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اور ہماری راہ سے، ہمارے راستے ہٹاتا ہے، اب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مالک الملک، اے خالق دو جہاں، اے خالق الارض، میں تو اس شرکس بچے سے، نافرمان بچے سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، یعنی وہ دکھ جو تھا میں ملال لاتا رہا، تیری قدرت تو ہی جانے، آپ کے راز آپ ہی جانے۔ تو لکھا ہے کہ انسان کو اس سے یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے نفس کو اپنے قید و بندوے رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہوتا ہے، ایک خونی درندے کے مانند ہے، جب یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ جب یہ انسان کا نفس اپنے کنٹرول میں نہ رہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتا ہے پھر تکبر کرنے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے تو پھر تکبر کرنے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا موقع دیتا ہے پھر تکبر کرنے لگتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس جب تھوڑا مال و دولت آئے، قرآن نے اس کی مثال دے کر سمجھائی کہ دوسروں کو 2 ٹکے کا سمجھنے لگتا ہے، 2 ٹکے کا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ قرآن نے مثال دے کر کہا ہے کہ جو یہ 2 ٹکے کا آدمی دوسروں کو سمجھ رہا ہے، اگر ہماری نظر اس سے تھوڑی سی ہٹ جائے، قرآن نے مثال دے کر بتایا، اگر ہماری نظر اس سے تھوڑی سی ہٹ جائے تو یہ خود 2 ٹکے کا ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے مال لے کر نہیں آیا، کوئی انسان اپنی ماں کی پیٹ سے دولت لے کر نہیں آیا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور چھیننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے، راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان تنہا آیا تھا اور بے یار و مددگار آیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور تنہا ہی جائے گا۔ خیر، وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ اور باتیں اور عرض کرنی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کو ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔